وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین سورہ رحمان آیت نمبر 46 ولیمن اور لیے من جو ولیمن اور اس کے لیے جو خافا خوف رکھتا ہو ڈرتا ہو مقامہ کھڑے ہونے کے لیے ربی ہی اپنے رب کے سامنے جنتانی دو جنتیں ہیں جنت گھنے باغ کو کہتے ہیں اور اس کا بھی روٹ جنین بنتا ہے یعنی اتنے گھنے باغ کے نیچے سے جو زمین ہے وہ چھپ جاتی ہے ڈھک جاتی ہے اتنے گھنے باغ ہیں اب یہاں سے آیات شروع ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ان دا سینس کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرتے تھے اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانتے تھے اپنے رب کا مقام پہچانتے تھے کہ رب کون ہے رحمان کی رحمتیں اکنالج کرتے تھے اور پھر اس چیز سے ڈرتے تھے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہ ذات جو ہمارے اوپر ہر سیکنڈ کل یومن ہوا فی شأن میں ہر سیکنڈ ہم اپنی زندگی کے اوپر لا کر دیکھیں کہ ہر آنے والا لمحہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اپنا رحم نازل فرما رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ناشکری سے اس رحمان کو ناراض کر دیں یا ان نعمتوں کو ہم کسی ایسی جگہ پر استعمال کر دیں جس کا بعد میں ہمیں کڑا حساب دینا پڑ جائے اچھا دیکھیں پیچھے جو آیات آئی تھی نا کہ حاضی جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کو اس دن دکھایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم دنیا میں انکار کرتے ہوتے تھے اور اب تم ان دونوں کے درمیان یعنی بھڑکتی ہوئی آگ اور حمیم آن ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ حمیم آن وہ والا
پانی جو اپنے میکسیمم ٹیمپریچر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان یہ گردش کرتے رہیں گے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے وہ اس گردش کا شکار رہیں گے، کیونکہ جب حساب کتاب ہو جائیں گے تو احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اس کی موت کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی۔ اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا رب ہے، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو اتنی زیادہ تکلیف دے اور ہمیشہ کے لیے اس تکلیف میں اس کو مبتلا کر دے۔ پھر اسی طرح جب آپ دیکھیں جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں دوزخ اور آخرت اور قیامت اور حساب ان کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، بس ہر وقت عذاب کی ہی باتیں سنتے رہو، ہر وقت دوزخ کی ہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی چیزیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ریویوز دینا شروع کر دیں کہ جی فلاں چیپٹر اچھا تھا، فلاں چیپٹر اچھا نہیں تھا، فلاں جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، یا کوئی بھی اس کے اوپر اپنی رائے ہم دیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر رائے دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اب دیکھیں کون کسی چیز کے اوپر رائے دے سکتا ہے جو اس سے بہتر خود کچھ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم کسی کے کام کے اوپر کب اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود اس سے بہتر کر سکتے ہو۔ مثلا کوئی اگر کھانا بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کھانا، یہ چیز اس طرح نہیں اچھی بنی، اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا، اس کا رنگ نہیں اچھا، اس کی خوشبو نہیں اچھی۔ اس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے ہمارے اپنے اندر ہمیں خود پتہ ہو کہ جی یہ کھانا اس طرح بنتا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں انگریڈینٹس ایڈ کرنے سے اس کی پرفیکٹ شکل اور ٹیسٹ اور اس کی خوشبو آتی ہے، تو ہم وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اعتراض۔ لیکن اللہ کی کتاب پہ اعتراض کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو اتنا علم ہے، نہ ہمیں اپنے رب کی حکمتوں کا پتہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کس کی ہے؟ میرے رب کی دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ ایک ایٹم سے لے کے پورے اوپر آپ چلے جائیں گیلیکسیز کے اوپر، ان سب کے جو سسٹم ہے اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ اس کو مینٹین کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا دنیا میں ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا کہ کوئی پتا نہیں گرتا جس کا علم اللہ کو نہ ہو، اور زمین کی تہ میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے چھپا ہوا جس کا علم اللہ تعالیٰ کا نہ ہو۔ تو جس کا علم اتنا پرفیکٹ ہے اس کی کسی بھی چیز کے اوپر ہم کویسچن مارک کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھیں ہم ہیں کون؟ ہم عبد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی جس طرح عام کتاب کے ریڈرز ہوتے ہیں، ہم وہ ریڈرز نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق میں بھی کون ہے؟ عبد ہیں، کیونکہ ہم نے خود اس چیز کا قرآن جب ہم نے کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو ہم نے اس چیز کا اقرار کیا، ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا عبد ہے، جو اللہ کا بندہ ہے۔ تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہم اللہ کے عبد ہیں تو عبد کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کہے کیوں، کیا، کس لیے۔ عبد کا کام کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، بس وہ سنتے ہیں اور آگے کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ پھر اب دیکھیں دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہی چلے فرض کریں لے لیتے ہیں کہ ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، ایک ٹائم ٹیبل بنا لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، وقت پہ سو، تمہاری صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی نصیحتیں ہمارے بچوں کو نہیں پسند آ رہی ہوتی، لیکن ہم بہرحال پھر بھی بینگ اے پیرنٹ ہم رک نہیں سکتے اور ہم ان کو یہ نصیحتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم ان کو آرام سے پیار سے سمجھا دیتے ہیں کہ اچھا بیٹا یوں کر لو۔ اب خود سوچیں کہ کتنے بچے ہیں یا کتنے % ہماری وہ باتیں جو ہم بہت پیار سے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں۔ میرے خیال ہے 0.00 کچھ % باتیں ہی وہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ اس کے بعد کوئی اینڈ رزلٹ کوئی اچھا نہ نکلے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ اگر اتنی ضروری بات تھی تو آپ کا کام تھا نا، اب ہمیں ذرا دوبارہ سے سمجھا دیتے، دوبارہ سے کہہ دیتے۔ یا ہم کسی کو کوئی کام کہتے ہیں، ایون چلیں ہم اپنے میاں کوئی کام کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کر دیجئے گا، اور وہ نہیں کرتے۔ پھر ہم اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہا تھا کہ فلاں چیز لے آئیے گا یا فلاں کام کروا دیجئے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یار اگر اتنا ضروری تھا تو ایک میسج مجھے کر دینا تھا، ایک ریمائنڈر بھیج دینا تھا۔
تو جہنم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اگر جہنم کا ذکر کر رہے ہیں یا جہنم کے بارے میں کھول کھول کے، یہ جو ہم نے اس دن آیت پڑھی تھی یہ انتہائی سخت آیت ہے، یعنی اس سے اگر اس کو ہم سمجھیں اور اس کے اوپر غور کریں تو اس سے زیادہ تکلیف دہ اور سخت کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی کہ جو وہاں کی انٹینسٹی کو اتنا کھول کے ہمیں بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار بتا رہے ہیں اور جہنم پہ سٹریس دے رہے ہیں، وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، اس سے بچنا ہے تمہیں، اس سے بچنے کی تیاری اسی زندگی میں کر لو۔ آپ فرض کریں ایک آدھ دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا بھائی میرے بندو، کیونکہ میں 70 ماہوں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں، پیار کا اظہار کرتے رہتے اور ایک آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا دیکھو بات سنو، اگر تم نے یہ نہ کیا نا تو تم جہنم میں گرائے جاؤ گے۔ جہنم بڑی سخت جگہ ہے اور بڑی وہاں پہ تکلیف دہ معاملہ ہوگا۔ تو ہم نے کیا اس چیز کے اوپر تیار ہونا تھا؟ ہم نے تو یہ کہنا تھا نہیں رحمان ہے، اتنی رحم اتنی پیار سے باتیں بتا رہے ہیں، اس میں اگر ایک آدھ بات کہہ دی ہے کہ سختی بھی ہوگی تو نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں راستوں کو کلیئرلی کھول کے ڈیفائن کرتے ہیں قرآن میں کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، اور اس کے بعد پورا دروازہ، اب دیکھیں اگر پورا دروازہ نہ کھولا جائے تو اندر کا ویو نہیں انسان کو نظر آتا۔ ہلکی سی اوٹ میں سے اگر دکھا دیا جائے، چھوٹی سی ایک جھری میں سے کہ یہ دیکھ لو یہ ہے، تو آپ اس کو اتنے سے اچھے سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس منظر کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وائڈ اوپن دونوں دروازے کر کے ہمیں دکھا دیا کہ یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے، اور ایک ایک ڈیٹیل اس کی ہمیں سمجھا دی۔ تو پھر یہ تو رحمان کا رحم ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہمیں اتنی اچھی طرح دونوں راستے اور دونوں منزلیں کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیں۔ سورہ رحمان کے شروع میں ہی ہے نا علامہ البیان، کہ انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی اور پھر بیان کو سمجھنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ کیونکہ جب دوزخ میں انسان ڈالا جائے گا تو وہاں کیا کہے گا کہ مجھے موت آ جائے اور میرا معاملہ ختم ہو جائے، اتنی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جو وہاں کے داروغے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کہیں گے کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، کہ ایک موت تمہارا کام نہیں، تمہاری تکلیف کو ختم نہیں کرنے والی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح فرض کریں جو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ رویہ ہے نا، اور جنت اور دوزخ کے ساتھ، اس کو ہم اگر اس سے سمجھیں کہ آپ دیکھیں جس طرح ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ناردرن ایریاز جانا ہے اور سڈنلی ہمارے پاس ایک نیوز آ جاتی ہے، اور وہ نیوز الرٹ میں آ جاتا ہے کہ جی بالکل اس سائٹ پہ ٹریول نہ کریں کیونکہ بہت شدید طوفان وہاں پہ آ رہا ہے، اور آگے فورکاسٹ ہے کہ راستے بند ہو جائیں گے، لینڈ سلائڈز ہوں گی، بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے آپ وہاں جانے کا پلان نہ کریں، اور اگر کوئی گئے ہوئے ہیں وہاں تو وہاں سے فٹافٹ واپس نکلنے والی بات کریں۔ اب اس پہ 3 ریاکشنز ہوں گے۔ ایک ریاکشن یہ ہوگا کہ ہم شکر کریں گے کہ شکر ہے ہمیں ٹائملی پتہ چل گیا اور ہم وہاں جا کے پھنس نہیں گئے، وہاں اگر پھنس جاتے تو ہم کیسے سروائیو کرتے۔ دوسرا کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے اور نہیں ان کا تو کام ہے، یہ تو ہمیں بس کہتے رہتے ہیں، کون سا کوئی اس طرح ہوتا ہے، اور ہم وہاں پہ چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد جب پھنس جائیں تو پھر نکلنے کا راستہ ہمیں نہ ملے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ جائیں تو نہ، لیکن ان چینلز کو ہی برا کہنا شروع کر دیں، یار کیا اچھے بھلے ہم جا رہے تھے، خام خواہ اٹھا کے یہ والی نیوز ڈال دی اور ہم جا نہیں سک رہے، اور سارا ٹائم ضائع ہوا ہمارا، اتنی ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی اور اتنا ہمیں مزہ آنا تھا، اس کو ہی برا کہنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں اس طوفان نے تو آنا ہی آنا ہے، وہ اگر لینڈ سلائڈنگ اور وہ ساری چیزیں انہوں نے فورکاسٹ کی ہیں، اور اگر وہ آ جاتی ہیں تو اس نے ہمارے ان تینوں رویوں میں سے کسی ایک بھی رویے کی وجہ سے رکنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح دوزخ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو کوئی وہ اعمال کرے گا جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں تو پھر وہ حساب سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ حساب تو ہونا ہے، اس دنیا نے اس زندگی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، اور وہاں پہ جا کے جواب دینا ہی دینا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس آنے والے کڑے وقت سے ہمیں پوری طرح آگاہ کر دیا اور ایک ایک چیز کھول کے بتا دی کہ یہ عمل جو ہیں ان کی وجہ سے تم پھنس سکتے ہو، ان سے بچ جاؤ، ان کاموں کے نزدیک بھی نہ جاؤ جو تمہیں ان برائیوں میں مبتلا کرنے والے ہیں۔
اب دیکھیں مکی صورتوں کا مزاج کیا ہے کہ وہ ان میں سختی ہے، اور اس میں دوزخ کے بارے میں بہت زیادہ کھول کھول کے واضح کیا گیا ہے، جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور صحابہ کرام کی پوری ایک ٹیم جو مومنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دور میں تیار کی تھی، پھر اسی نے آگے چل کے دین کو ساری جگہ پر پھیلایا تھا، اور ان کے ایمان کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے وہ کھجوریں کھا رہے تھے جنگ غزوہ احد کے موقع پہ، تو ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دیتا ہوں تو مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ ملے گی۔ تو ان صحابی نے وہ کھجوریں پھینک دیں، انہوں نے کہا پھر میں اگر اتنا پکا وعدہ میرے رب کی طرف سے آ گیا ہے اور میرا رسول مجھے یہ بتا رہا ہے، تو انہوں نے وہ کھجوریں پھینک دی، انہوں نے کہا میں یہ ٹائم بھی کیوں ضائع کروں جو ان کھجوروں کو کھانے میں میرا لگنا ہے، میں تو جنت چاہتا ہوں۔ اور وہ گئے اور وہ جا کے جنگ میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کون سی چیز کے اوپر کس وقت سٹریس دینا ہے، کس چیز کے اوپر زور دینا ہے، اور کن چیزوں کو کس وقت بیان کرنا ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ فوکس ان چیزوں پہ کریں کہ یہ کیوں کہا تو یہ کیوں کہا، اسی طرح ہم باقی چیزوں پہ بھی بہت زیادہ اعتراض ہو رہے ہوتے ہیں نا، کہ مرد کو قوام کیوں کہہ دیا، پھر عورت کو وراثت میں آدھا حصہ کیوں دے دیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے اس ہی کو صرف پتہ ہے، بہتر یا کم والی تو بات ہی نہیں ہے، صرف اسی کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اعتراض نہیں کرنا ہمارا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اور اللہ سے دعائیں کرنا کہ یا اللہ ہماری کوشش قبول فرما لیجئے اور ہماری کوششوں میں اخلاص پیدا کر دیجئے۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ جب تمہارے سامنے جنتیں آ جائیں گی جن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ سب سے آخر میں جانے والے کو اس دنیا سے 50 گنا زیادہ بڑی جگہ پہ جنت دے دی جائے گی، تو پھر اپنے رب کی کس کس مہربانی کو تم اگنور کرو گے، کس کس بات سے تم منہ موڑو گے۔ اب ان جنتوں کا کیا حال ہوگا؟ زوادہ افنان، کہ ہری بھری ڈالیوں والے ہوں گے۔ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی زو زا زی ذاتا، یہ کس چیز کے لیے آتی ہے؟ اور کسی چیز کے والے یا والی کے لیے آتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اون کر رہا ہے، کیری کر رہا ہے۔ زواتا افنان، یہ کیا چیز ہے ان کے اندر؟ ہری بھری ڈالیوں والے ہیں، یعنی جنت کے ساتھ تصور ہی کیا آیا کہ ہری بھری خوب گھنے گھنے درخت ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے پہلے بھی شاید پڑھا تھا کہ طوبہ ایک درخت کا نام ہے جو قرآن میں بھی طوبہ مینشنڈ ہے۔ یہ کون سا درخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اگر ایک تیز ترین سواری پہ انسان اس کے سائے کے ایک سرے سے ٹریول کرنا شروع کرے اور دوسرے تک پہنچنے کے لیے اس کو 40 سال لگ جائیں، یعنی اتنا بڑا وہ درخت ہے۔ تو اسی طرح وہاں پہ بے شمار ایسے درخت ہوں گے جو گھنے ہوں گے، زواتا افنان، ہرے بھرے لش گرین درختوں سے بھری ہوئی ہوگی جنت۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سیر کرا رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں جب ہم کوئی چھٹیاں پلان کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب ہم گرمیوں میں پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کون سی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ جہاں بہت گرینری ہو، کیونکہ ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے، اور ایکچولی وہاں ٹھنڈک ہوتی بھی ہے جہاں بہت زیادہ گرینری ہو، پھر خوبصورت بھی لگتی ہے، انسان کی آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے جتنا زیادہ سبزہ ہو، پھر پانی بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ وہاں جھرنے بہہ رہے ہوں، اور کمفرٹس بھی ہوں، سروسز بھی ہمیں بہت اچھی مل رہی ہوں، اور صاف ستھرا بھی ہو سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنتیں ڈھونڈتے ہو، جنت تو میرے پاس ہے، چلو آؤ میں تمہیں تھوڑی سی جنت کی سیر کراتا ہوں۔ اور اس کے لیے شروع ہی کیا کیا؟ اپنے آپ کو امیجن کرو کہ تم لش گرین جگہ پہ تمہیں لے جایا جا رہا ہے، اور اس کا حال کیا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں ہے، جس طرح ہم جب ناردرن ایریاز میں جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹننگ کی وجہ سے کئی درخت بیچ میں سے جلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے توڑ کے بھی خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں تو پرفیکشن ہے، تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ ہری بھری ڈالیوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تھوڑا سا دنیا میں کام کر لو، تھوڑی سی نیکیاں کر لو، تھوڑے سے اپنے نفس کو قابو میں کر لو، تو تم دیکھو تمہیں میں کیا کچھ دینے والا ہوں، اور تم اپنے رب کی کس کس رحمتوں کا انکار کرو گے کہ جو چھوٹے چھوٹے سے کام کیے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو اس کی نیکیاں ایک احد کے پہاڑ جتنی کر کے دکھائی جائیں گی تو وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو دنیا میں اتنے
کوئی بڑی نیکی نہیں کی تھی تو اس کو بتایا جائے گا کہ وہ ایک نوالا جو تم نے اللہ کی رضا کی خاطر فلاں وقت فلاں بندے کو کھلایا تھا، یہ اس کے ریوارڈ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کی مثال کیسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا اور اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو یعنی 700 گنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرما دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ جس کو اللہ چاہے اس سے اور بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دے سکتا ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیاں جب ذہن میں آتی ہیں تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہوں؟ آپ ان کو نہیں گن سکتے، ستاروں کو گننا چاہیں بھی تو ہم نہیں گن سکتے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا انسان ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دل میں تھوڑی سی ایسے دکھ سا ہوا کہ اوہ اچھا میرے باپ کا نام نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں جتنے یہ ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر نے کی ہیں، لیکن وہ ایک رات جو غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق نے میرے ساتھ گزاری وہ ان ساری نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو بعد میں جب حضرت عمر فاروق کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ساری زندگی یہ خواہش کرتے رہے کہ حضرت ابوبکر میری ساری نیکیاں لے لیں اور مجھے وہ ایک رات جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی مجھے وہ بدلے کے طور پہ مجھے اس کا اجر دے دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن رحمتوں کا انکار کرو گے؟ فیہما، ان دونوں کے اندر، فی میں ہما ان دونوں کے، فیہی میں ما دونوں کے لیے، فیہما ان دونوں میں، عینانی 2 چشمے ہوں گے۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں نا، عینن آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور چشمے اور آنکھ میں بہت مماثلت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آنکھ کے بھی ایک چھوٹا سا ایسے ہول ہوتا ہے جس میں سے آنسو نکلتے ہیں، تو چشمہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اس میں سے نکل رہا ہے۔ ندی نالوں کی بنسبت چشمہ اس زمین میں یا پہاڑ میں کہیں سوراخ میں سے نکلتا ہے، تو یہاں پہ عینانی 2 چشمے ہوں گے، اور ان چشموں کا کیا ہوگا؟ تجریان، جو جاری ہوں گے، جو بہہ رہے ہوں گے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کوئی اس کی وسعت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف ہمیں ویژولائز کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا وہ دیا جا رہا ہے، ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ چشمے ہوں گے اور جو جاری ہوں گے، واللہ عالم وہ کتنے خوبصورت ہوں گے اور ان کا سائز کیا ہوگا اور وہ کس طرح بہہ رہے ہوں گے، یہ تو انشاءاللہ جو خوش قسمت ہوں گے وہی وہاں جا کر دیکھیں گے۔ صرف ہمیں یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہاں چشمے بھی ہوں گے، پانی بھی ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب دیکھیں کہیں ہم جب سیر کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اگر پانی نہ ہو تو ہم کتنا پانی کیری کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں ہمیں کہیں کوئی چشمہ نظر آ جائے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ جی واہ موجیں ہو گئی، مزے ہو گئے۔ ایک تو پانی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور دوسرا ویسے ہی پانی سے ایک عجیب سی تازگی اور ایک مزیدار فیلنگ اس کو دیکھ کے آ رہی ہوتی ہے۔ فیہما ان دونوں میں، من کل فاکہۃ ہر قسم کے پھلوں میں سے کیا ہوگا؟ زوجان 2 قسم کے ہوں گے۔ اب جس طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے نا کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو ان کو کھانے پینے کے لیے جو پھل دیے جائیں گے وہ زمین میں دیے گئے جو پھل ہیں، ثمرات جو ہیں ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اب ملتے جلتے صرف شکل میں ہوں گے اس لیے کہ انسان کو پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم اور کتنا پیار ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز پیش کر دی جائے جس کو کھانا ہمیں نہ آتا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کئی ایسے فروٹس ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو ہم ٹائم کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ہمیں ایک نیا پھل لگتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو چھلکے کے سمیت کھانا ہے یا چھیل کے کھانا ہے یا اس کو چمچ سے کھانا ہے یا اس کو کینو کی طرح کیونکہ وہ اگر بند ہے تو ہمیں کیا پتہ اس کو ہم نے کیسے کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اتنا سا بھی تردد، اتنی سی بھی پریشانی کا شکار نہیں کرنا چاہتے، تو دنیا سے ملتے جلتے شکلوں کے پھل دیے جائیں گے، لیکن ذائقہ اور کوالٹی اس کا تو اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے یہاں بیٹھ کے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ ہر پھل کی 2 قسم ہوگی۔ اچھا آپ دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے کہ کئی لوگ جس طرح سٹرس فروٹس کو ہم لے لیتے ہیں
کئی لوگوں کو پسند ہوتے ہیں جس طرح فیوچرز پسند ہوتے ہیں کہ نہیں جی ذرا میٹھا ہو, ہمیں میٹھی چیز پسند ہے. کئی لوگوں کو کینو پسند ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کھٹا میٹھا سا پسند ہوتا ہے. کئیوں کو بالکل میٹھی چیز پسند ہوتی ہے, کئیوں کو ملی جلی پسند ہوتی ہے, اور کئیوں کو بہت کھٹی چیز پسند ہوتی ہے. تو وہاں کیا ہے, دونوں طرح کے فلیورز ہوں گے. اس طرح کا چاہتے ہو تو اس طرح کا کھا لو, اس طرح کا چاہتے ہو تو اس طرح کا کھا لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے, تم کس چیز سے اپنے آپ کو آج محروم کرو گے. کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی سے خود کو محروم کرتے ہو کہ اس نے تو تمہارے لیے وہاں پھلوں کی کوالٹی بھی بہت بہتر, اور پھر دو چیزیں دے رہے ہیں تمہیں ہر چیز میں. اور یہ جو پہلی والی جنت ہے یہ سابقون الاولون کے لیے ہے, کہ جو پریمیم کلاس ہے. یہ یہاں پہ جو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ سونے کی ان کے لیے مہیا کی جائے گی, اور اسی طرح ان کو ٹریٹمنٹ بھی VIP پروٹوکول دیا جائے گا. آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, متکئین, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, علی, اوپر, فرشن, فرشوں پہ. ہم یہاں پہ تو فرش سمجھتے ہیں نا, یہ جو ہے زمین یا فرش, فلور, لیکن فرشن کیا ہوتا ہے, موٹے گدے کو کہا جاتا ہے, کہ موٹے خوب اچھی طرح نرم جو ہے وہ وہاں پہ ان کو دیے گئے ہوں گے. بطائنہا, اور ان کے استر, باطن کس کو کہتے ہیں, جو ہڈن چیز ہوتی ہے نا. بطائنہا, ان دونوں کی جو فیلنگز ہوں گی, جو اندر ہوگا وہ کس چیز سے ہوگا, من استبرقن, کہ وہ تافتے کے ہوں گے, موٹے تافتے, یعنی پیور سلک کے ان کے اندر کی فیلنگ ہوگی. اچھا آپ دیکھیں, ہم جب کبھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, کوئی ڈریس خرید رہے ہوتے ہیں, تو ہم اوپر سے تو وہ بہت ہمیں پیارا لگ رہا ہوتا ہے, بڑا اچھا سامنے سے ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اندر سے الٹا کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ, اس کی تو اسٹچنگ ہی نہیں ٹھیک, اس کو تو اوور لاک ہی نہیں ہوا, اس کے اندر تو دھاگے کا رنگ ہی نہیں ٹھیک. کئی چیزیں ہم اس میں نکال رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کوئی اگر پلو خرید رہے ہوتے ہیں, یا کشن خرید رہے ہوتے ہیں, یا کوئلٹ خرید رہے ہوتے ہیں, تو ہم زپ کھول کے اور اس کے اندر کی فیلنگ کو چیک کرتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی فیلنگ ہمیں نہیں پسند آتی, اور ہم کہتے ہیں اتنے پیسے ہم اس چیز کے دے رہے ہیں اور فیلنگ تو 2 نمبر ڈالی ہوئی ہے اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو فیلنگز بھی ہوں گی نا, وہ جو فرشن آپ کو دیے جائیں گے, ان کی فیلنگ کیا ہوگی, پیور سلکس کی ہوں گی, کہ بہترین ہوگی. یہ کن کے لیے ہوگا, ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے باطن کو بھی پاک رکھا. اوپر سے تو مسلمانوں کا ٹیگ ہم سب کے اوپر ہے, لیکن اندر سے ہمارے اندر کیا ہے, ہماری نیتیں کیا ہیں, اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دیں گے کہ اچھی نیت تھی نا, باطن اچھا رکھا تھا نا, تو یہ لو تمہیں میں وہ نعمتیں دے رہا ہوں جن کے اندر بھی بہترین چیزوں سے میں نے اس کو سٹف کیا ہوا ہے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور ان دونوں باغوں کے جو پھل ہوں گے, دانن, قریب ہوں گے. اب امیجن کریں کہ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں, بہت لش گرین ہے کیونکہ ذوات افنان تھا نا, اور پھر اس کے بعد چشمے بھی بہہ رہے ہیں, اور پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہم کتنا کچھ کیری کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک بہت لمیٹڈ چیزیں ہم لے جا سکتے ہیں, تو جب بیٹھنا ہو یا کہیں تو عام طور پہ چادر ڈال لیتے ہیں یا کشنز لے گئے زیادہ سے زیادہ. لیکن وہاں کیا ہے کہ خوب موٹے آپ کو وہاں پہ گدے بھی ملیں گے, کشنز بھی ملیں گے, تکیے بھی ملیں گے, اور واللہ علم کیا کیا کچھ آرام کرنے کی چیزیں ملیں گی. اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم فروٹ پک کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہت پکا ہوا اور صحیح سائز کا فروٹ ہے, لیکن وہ ہماری رینج سے باہر ہے, اوپر ہے, اور ہم اس کو نہیں توڑ سکتے. تو کیا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ سارے جو پورے درخت کے پھل ہیں وہ اتنے مزے کے نہیں ہیں جتنا وہ ایک پھل جس کو ہم حاصل نہیں کر سک رہے وہ زیادہ مزے کا ہے, کیونکہ وہ دیکھو اس کا سائز بھی اتنا اچھا ہے, اس کا رنگ بھی اتنا اچھا ہے, اور ہمیں سوچ کے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فلیور بھی سب سے اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی دور کر دیں گے. جنل جنتین دان, جس پھل کو, جس فروٹ کو دل چاہے گا وہ ایسے نیچے آ جائے گا, آپ کے پاس آ جائے گا, اور آپ اس کو پک کریں اور کھولیں اور کھائیں اور انجوائے کریں اس کو. وہ جنل جنتین دان, جھکے پڑ رہے ہوں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ پھل لگا ہوا, آپ دیکھیں جب کسی ٹہنی کے اوپر زیادہ پھل لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ جھک کے خود ہی نیچے آ جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اتنے زیادہ پھل لگے ہوں کہ وہ جھکی پڑ رہی ہوں, اور اسی طرح جو اگر اوپر بھی ہے تو آپ کا دل چاہے تو وہ آپ کی رینج میں آ جائیں گے.
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। इंतज़ार ना करो उन नेमतों को हासिल करने के लिए, आज से ही कोशिश करनी शुरू कर दो कि वो बेहतरीन, आज जो मेहनत कर रहे हो वो उसका बेहतरीन फल, पका हुआ, खुशबूदार और जायके से भरपूर फल तुम्हें मिलने वाला है। फ़ीहिन्ना, इन दोनों के अंदर, क़ासिरातु तर्फ़ी, निगाहें झुकाने वाली होंगी, लम नहीं, यतमिसहुन्ना, छुआ होगा उनको। अच्छा, अब जो प्लूरल्स आते हैं ना, उसमें हम आता है मेल के लिए और हुन्ना आता है फीमेल्स के लिए, ठीक है। लम यतमिसहुन्ना, नहीं छुआ होगा उन औरतों को, इंसुन, किसी इंस ने। अब किसी इंस हमने कैसे इसका ट्रांसलेट किया कि जब किसी भी नाउन के साथ आगे तनवीन आ जाती है तो वो कॉमन नाउन होता है। अगर कोई प्रॉपर नाउन होगा तो उसके साथ अल लगेगा, लेकिन फिर तनवीन हट जाएगी। जिस तरह हम पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबू, अल किताबू, अल लग गया, द बुक हो गई और किताबू का तनवीन जो है वो गिर गया, किताबू हो गई। वरना आम तौर पे अगर अल नहीं लगा होगा तो फिर किताबुन होगी। तो यहाँ पे अल इंसु की बात नहीं हो रही, इंसुन, सारे इंसानों की बात हो रही है कि किसी भी इंसान ने कबलहुम, इससे पहले उनको छुआ नहीं होगा, वला, और ना, जानुन, और ना ही किसी जिन ने उनको छुआ होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन किन रिवॉर्ड्स को झुटलाओगे। शैतान तुम्हें किन किन चीज़ों से लापरवाह करने की कोशिश करेगा। तुम अपने रब की नेमतों को गिनते जाओ और अपने रब की नेमतों की तरफ लपकते चले जाओ। कअन्नहुन्न, अब उन जो हूरें वहाँ पे इंसानों को मिलेंगी, उनकी क्या सिफ़त बताई जा रही है। का, जैसे, उस दिन भी हमने पढ़ा था कि का मतलब होता है जैसे। अन्नहुन्ना, जैसे कि वो, गोया कि वो क्या है, अल याकूतु, याकूत हैं, वल मरजान, और मोती हैं। अब याकूत क्या होता है, रूबी, और रूबी की आप देखें बहुत सारी किस्में होती हैं और बहुत कीमती पत्थर है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो क्या कहा कि वो इतनी प्रेशस होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, का अन्नहुन्नल याकूतु वल मरजान, कि जितने तुमने अमल अच्छे किए थे, दुनिया की टेम्पटेशन से बचे थे। और मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन किस चीज़ में होती है, ऑपोजिट सेक्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या कहा, तुमने अपने आप को बचा लिया था ना दुनिया में। तो अब ये लोग बेहतरीन सिफ़ात बताएं, क्या कि एक तो वो निगाहें झुकाई भी होंगी, इधर उधर पटर पटर देख नहीं रही होती, बल्कि वो निगाहें झुका के इंतज़ार कर रही होंगी तो इन जन्नतियों का। और उसके बाद क्या है कि उनको किसी जिन्नो इंस ने छुआ नहीं होगा। और ख़ूबसूरती उनकी बयान की गई कैसे, का अन्नहुन्नल याकूतु वल मरजान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल जज़ाउल एहसान, हल क्या, जज़ाउ बदला होगा, अल एहसान, एहसान का, इल्लल एहसान, सिवाय एहसान के। यानी दुनिया में जो भी आज हम कर रहे हैं हुस्न के दर्जे पे अगर करते हैं तो हम अल्लाह ताला पे एहसान नहीं कर रहे। हमारा तो यही होता है ना एटीट्यूड कि हम अगर रोज़ा रख रहे हैं तो हमें लगता है हम अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं तो भी हमें लगता है हम अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन क्या है कि तुमने दुनिया में हुस्न के दर्जे पे काम किया था तो अल्लाह ताला ने कितने हज़ारों करोड़ों गुना बढ़ा के तुम्हें उसका अजर दिया और बेहतरीन खूबसूरत तरीके से एहसान के दर्जे पे जाके तुम्हें उसका अजर अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अब ये छोटा सा हम इसको एनालाइज़ कर लेते हैं। ये जो जन्नतों की बात हुई कि ये एक तो यही बात है कि ये वो जन्नतें हैं जो पहला सेट ऑफ जन्नतान जो है ये साबिकून के लिए है कि जो जिनके बारे में सूरह वाक़िया में आप इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कि पहलों में से ज़्यादा थे, सुल्लतु मिनल अव्वलीन व कलीलु मिनल आखिरीन। यानी जो हर नबी के जो इमीडिएट फॉलोअर्स थे उनमें से ज़्यादा तादाद इनमें जाएगी बनिस्बत बाद में आने वाले फॉलोअर्स के, कि बाद में आने वाले कम लोग उसमें शामिल होंगे। इसी तरह जो नेकी में सबकत ले जाने वाले लोग हैं, जो जिनको नेकी का पता चलता है और फिर वो रुक नहीं जाते, तो वो लोग इसमें ज़्यादा तादाद में इस जन्नत में जाएंगे। और इसी जन्नत को जन्नतुल फिरदौस भी कहा गया है, इसी जन्नत को इल्लियून भी कहा गया है। अब हमारा भी दिल चाहता है कि हम
ان لوگوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت، اس رحمان کا بہت رحم ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ کیا کیا کام کرو تو تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ سورہ مومنون ہے جہاں 18واں سپارہ ہمارا شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں، ہم نشانیاں دیکھتے جائیں اور اپنی زندگی کو اس کے اوپر رکھ کے انالائز کرتے جائیں اور جہاں جہاں کمی لگے ان کمیوں کو پورے کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی جنت الفردوس میں شامل جگہ پا سکتے ہیں۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے کہ پورے اسپرٹ کے ساتھ، پورے جذبے، پوری توجہ، پورے شوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے منہ موڑ کے رہتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اپنا ایک ٹائم ٹیبل اگر ہم سیٹ کر لیں اور ہم دیکھیں، آج سے ہم لکھنا اگر شروع کر دیں کہ ہم نے کیا ٹائم کن چیزوں میں اسپینڈ کیا، تو اس میں سے لغویات پہلے دن ہماری ڈے 1 پہ لغویات زیادہ ہوں گی، ڈے 2 پہ اس سے کم ہوں گی، ڈے 3 پہ اس سے کم، اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی دا اینڈ آف دا ویک ہماری لغویات تقریباً ختم ہو چکی ہوں گی۔ لغو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، لا یعنی فضول، بیٹھ کے 10 گھنٹے فیس بک کے اوپر گزار دیے، ویڈیوز دیکھ لی، گپ شپ کر لی، یہ ساری چیزیں لغویات میں آتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہمیں کیا پتہ، ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم نے 100 سال جینا ہے یا 50 سال اور جینا ہے، ہمارے پاس تو اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے، تو بہت کم ہمارے پاس ٹائم ہے، تو اس کو لغویات میں ضائع کرنے کی بجائے ہمیں کسی پازیٹیو چیز میں خرچ کرنا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے اوپر زکوٰۃ کے لیے عمل کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی بھی کرتے ہیں، خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر اس کو صحیح جگہ پر اسپینڈ بھی کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے تو وہاں پہ ان کو وہ حوریں ملیں گی نا کہ جن کو آج تک کسی جن و انس نے چھوا نہیں ہوگا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی کہ اپنا جو انٹیمیسی کا تعلق ہے وہ صرف اپنی بیویوں سے قائم کرتے ہیں یا جو لونڈیاں ان کے پاس آئیں۔ اب لونڈیوں کے اوپر ایک بہت لمبی بحث ہے، اب چونکہ آپ کے معاشرے میں لونڈیاں نہیں ہیں تو اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا، اب اس میں جو پروسٹیٹیوشن ہے وہ اس مد میں نہیں آتی کہ خرید لیں اور ان کے ساتھ اپنی پوری کر لیں، نہیں، وہ چیز اس میں نہیں آتی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی جو کوئی اس راستے سے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا تو وہ ہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتیں، یعنی کوئی چیز اگر ان کے پاس کسی نے امانت رکھی جس میں کموڈیٹیز بھی آ جاتی ہیں اور جس میں راز بھی آ جاتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میری یہ بات بتانا نا، تو سب سے پہلے ہم اسی بات کو آؤٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ وعہدہم، اور اپنے عہدوں کے، جو کسی سے بھی وعدہ کیا، چاہے اللہ سے وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اور اسی طرح ہم نے کسی سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے، راعون، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ راعی گڈریے کو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک گڈریا اپنے فلاک آف شیپ کو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ اسی طرح اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ جان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس جگہ اس کی بھی پوری راعی کی طرح اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ نفس شیطان کی ترغیبات کی طرف تو نہیں جانے لگ گیا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب پہلے کیا تھا، نماز میں خشوع کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، لیکن یہاں حفاظتیں بھی کرتے ہیں کہ جو جا نماز سے ہٹے تو پھر نماز اگر برائی سے روک رہی ہے، نماز اگر شرک سے روک رہی ہے، نماز اگر بے حیائی سے روک رہی ہے تو پھر وہ اگلی نماز تک پوری کوشش کر کے ان ساری لغویات سے بچتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو وراثت میں ملے گی۔ اب یہاں کتنے پیارے طریقے سے اللہ نے کہا نا کہ تمہارا حق ہے، تم وارث ہو اس چیز کے، کس چیز کے، الذین یرثون الفردوس، کہ یہ فردوس کے، جنت الفردوس کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح
سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، انا کتاب الابراری بے شک نیک لوگوں کے جو اعمال نامے ہیں لفی علیین علیین میں رکھے گئے ہیں، وما ادراک ما علیون اور تمہیں کیا پتہ کہ علیون کیا ہے، کتاب مرقوم یہ رقم شدہ کتابیں ہیں، یعنی لکھے ہوئے رجسٹر ہیں، کہاں ہیں، یشہدہ المقربون کہ اس کو اللہ کے مقرب فرشتے جو ہے وہ وٹنس بھی کر رہے ہیں اور دیکھ دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور علیون کہاں پہ ہے، جنت الفردوس کہاں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے۔ تو ہمیں کوشش بھی کیا کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا کہ جب بھی اپنے لیے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جنت الفردوس اگر مانگ رہے ہیں تو صرف زبانی نہیں مانگنی، کوشش بھی کرنی ہے، وہ عمل بھی کرنے ہیں۔ یہ جو پوری سورہ مومنون کی جو چھوٹی سی آیاتیں ہم نے پڑھی، تقریباً یہ 10 آیات ہیں، ان 10 آیات 9 کام کرنے کے اس میں ہم نے دیکھے، ان کو اگر ہم کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جنت الفردوس ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اچھا، اب آگے آ جاتی ہے یہ جو حوریں ملی ہیں، اس میں بہت زیادہ لوگ، اب پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ کتاب اللہ کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے یا باتیں کرنے والے، لیکن عورتوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بار بار یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حوریں ملیں گی، اور آگے بھی ہم جب اگلا کیٹیگری پڑھیں گے اس میں بھی حوروں کی ذکر ہوگا، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، حوریں ملیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں ازواج کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ بہترین ازواج ہوں گے۔ اب ازواج اسپاؤس کے لیے آتا ہے، اس میں دونوں آ جاتے ہیں کہ مردوں کو عورتیں ملیں گی اور عورتوں کو مرد ملیں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاتون نے پوچھا کہ جب عورتیں جنت میں جائیں گی تو ان کو خامند، یعنی ان کو جو اسپاؤز ملیں گے ان کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں ان کے خامند تھے اگر وہ بھی جنت میں گئے ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کا خامند جنت میں نہیں گیا تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی جگہ بہترین زوج عطا کیا جائے گا، بہترین اسپاؤس دیا جائے گا۔ پھر نے پوچھا کہ اگر ایک عورت دنیا میں تھی اور اس کے ایک سے زیادہ خامند تھے، کہ وہ مر گیا کوئی خامند یا کسی وجہ سے اس کے ایک سے زیادہ خامند تھے اور وہ بھی جنت میں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے جس کو بھی پک کرنا چاہے وہ اس کو پک کر لے، کہ جس کے ساتھ بھی وہ رہنا چاہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں مردوں کی فطرت جو ہے، ان کی جو طبیعت ہے وہ اور طرح کی ہے اور عورتوں کی اور طرح کی ہے۔ مرد زیادہ جلدی ٹیمپٹ ہوتے ہیں اپوزٹ سیکس میں، اور وہ بہت زیادہ کھلی بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب جو لڑکے ہیں وہ آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ایکس وائی زی کوئی بھی لڑکی گزر رہی ہے یا کسی بھی کی تصویر وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کو وہ کیسے انالائز کرتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کے بال، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کے پاؤں، اس کی ہر چیز کو وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک پورا ایکس رے مشین میں سے گزار دیتے ہیں۔ لیکن لڑکیاں جب کسی کی بات کر رہی ہوتی ہیں، کوئی لڑکا آپس میں جب فرینڈز بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت ڈیٹیل میں اس طرح نہیں جاتی، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہتی ہیں، بہت سمارٹ ہے، بہت ڈیشنگ ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے۔ اور آپ جب دیکھیں شاعری بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے شاعر کیا کرتے ہیں، خواتین کی چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکرائب کرتے ہیں، ان کے بالوں کو بھی، ان کی آنکھوں کو بھی، ان کے دانتوں کو بھی، ان کی ہر چیز کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے زیادہ مشکل ہے اس چیز سے خود کو روکنا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہے نا کہ ایک نظر جو پڑ جاتی ہے، اس کے بعد جو دوسری نظر ارادتاً اگر کسی نامحرم پر ڈالی جاتی ہے تو وہ زنا کے اس میں آتی ہے کہ وہ نگاہوں کا زنا ہے۔ تو وہ مرد جو دنیا میں ان ساری چیزوں سے خود کو روکتے رہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے پہ سیلف کنٹرول کر لو، تھوڑا سا اپنے نفس کو روک لو تو تمہیں بہت بہتر ملیں گے۔ یہاں تو تم سارے ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہو نا جو بچیاں جا رہی ہیں یا جو تصویریں آ رہی ہیں، ان ساروں کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں تمہارے لیے، تم اگر آج اپنے آپ کو روکتے ہو تو تمہارے لیے وہ رکھی جائیں گی حوریں جن کو کسی نے چھوا نہیں، اور وہ تمہارے انتظار میں وہاں پہ رکھی گئی، مطلب وہاں پہ تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اتنی خوبصورت ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان، اتنی پریشس ہیں وہ تمہارے لیے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی کی جو آواز ہوتی ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں قرآن یہاں اگر خاموش ہے تو وہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ عورت
کہ اندر کی جو اس کی فیلنگز ہے نا، جو آپ اپنی ایون فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے. صرف اگر آپ کسی کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہو تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچیاں اپنے دل ہی دل میں اس کو ایڈمائر کر رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کے راز پبلسائز ہوں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو جو ان کی فطرت میں ہے، عورت کی شرم اور حیا اور ایک پریویسی اور سیکریسی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہے. کیونکہ قرآن میں ہی ہے نا کہ وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے. فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فیہا، اس میں یعنی جنت میں، ماں جو تشتہی تمہاری خواہش کریں گے، انفسکم تمہارے نفس، یعنی جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ تمہارے لیے وہاں ہوگا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فیہا، اس میں یعنی جنت میں، ماں جو کچھ تدعون تم مانگو گے، دعا کرو گے، جو کچھ تم مانگو گے وہ وہاں تمہیں مل جائے گا. تو عورت کے لیے کیا کہا؟ ڈھکا چھپا رکھا کہ تمہیں یہ ریوارڈز ملیں گے. اور ساتھ کیا کہہ دیا؟ کیونکہ یہاں پہ سب ہیں، اس میں یہ نہیں کہا کہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، یعنی ہر مومن انسان، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے لیے کیا کہا؟ جو تمہارا دل چاہے گا وہاں تمہیں مل جائے گا. کہ یہاں جو دل کے اندر چھپایا ہوا ہے نا، وہ بھی تم وہاں جا کے جب مانگو گی تو تمہیں وہاں مل جائے گا. اب اگر کسی کو کوئی اور بندہ پسند ہے، کسی کی کوئی اپنا کرائٹیریا ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے میرا اسپاؤس، تو وہاں پہ اس کو ویسا ہی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متشابہات میں پڑھنے کی بجائے محکمات کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر دے اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ان کا ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا الہ العالمین.